السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان توصیف سید۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے ہیں اور کینیڈا میں ٹورنٹو میں یہ رات کا وقت ہے اور یقینی طور پہ پاکستان میں صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایک تو بنگلہ دیش کی نئی بننے والی حکومت سے جو توقعات ہیں وہ پاکستان ان ہے اور کیا بھارت آؤٹ ہے، اور دوسرے نمبر پر M9 موٹر وے، اس پر ایک اور سنگین حادثہ ہوا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، اور پولیس، انتظامیہ، صوبائی حکومت، میونسپل حکومت، ٹرانسپورٹ کے ادارے، ٹریفک پولیس اسی طرح ماضی کی طرح اپنے کام جاری رکھیں گے جیسے ہمیشہ جاری رکھتے ہیں، اور کوئی بھی قدم ایسا نہیں اٹھایا جائے گا جس سے ان حادثات کی روک تھام کی جا سکے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان میں جو فری لانسر ہیں، جو لوگ ورچوئل اسسٹنٹ ہیں، یا جو لوگ آن لائن بزنس کرتے ہیں یا بزنس کی سروسز دیتے ہیں، یا امیزون پہ، ای وے پہ، مختلف مارکیٹ پلیس پہ سروسز دیتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، انہوں نے صرف 3 ماہ میں $55 کروڑ کما کے دیے ہیں ملک کو، جو بڑی خوشائن بات ہے۔ اسی طرح انسانی سمگلنگ کا ایک گروہ برطانیہ میں پکڑا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پاکستان سے عراق جانے والے کئی لوگ جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور جو لوگ پیسے کمانے کے لیے یا تو عراق سے دوسرے ممالک آگے جاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، اور کئی لوگ پاکستان سے جو گئے تھے ان کی ہلاکت کی خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور میں جو ایک صحافی کو گرفتار کیا گیا بہت معمولی سی بات پر اور پھر چھوڑ دیا گیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور وزیر اعظم کی جانب سے غریب طبقے کے لیے اور صوبائی حکومت کی جانب سے بھی غریب طبقے کے لیے ایک رمضان پیکیج دیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ رمضان پیکیج کن افراد کو ملتا ہے۔ اعلان تو کر دیا جاتا ہے اور تھوڑے سے لوگوں کو تصویریں بھی کھنچوا کے دے دی جاتی ہیں، لیکن اس کی کبھی تفصیل نہیں آئی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو طارق صاحب ہیں وہ نئی حکومت بنانے جا رہے ہیں، انہیں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے، اور جماعت اسلامی نے بھی اچھی خاصی نشستیں حاصل کی ہیں، تو اپوزیشن میں بیٹھے گی جماعت اسلامی، اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی، بڑی خوشائن بات ہے۔ اور جو طارق الرحمان ہیں وہ 17 سال کے بعد برطانیہ سے بنگلہ دیش آئے تھے، اور والدہ کے انتقال سے کچھ دن پہلے تو والدہ کا اصرار تھا، اس لیے انہوں نے الیکشن لڑا اور انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے پاکستان کا حصہ تھا، 71 میں الگ ہو گیا، اس میں بھارت کا بڑا کردار تھا، بھارت نے اسے الگ کر دیا تھا۔ شیخ حسینہ واجد کی جو حکومت تھی وہ پرو انڈیا تھی، پاکستان سے بالکل بھی انہوں نے تعلقات میں اضافے کی نہ تو کوشش کی، بلکہ اسلام پسندوں، جماعت اسلامی کے لوگوں اور جو پاکستان سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کو سخت ترین سزائیں دیں، اور پاکستان سے تعلقات کے بگاڑ میں ظاہرہ ان کا بڑا کردار تھا۔ اب بین الاقوامی تعلقات میں اصل میں مستقل کوئی دوست نہیں ہوتا، یہ تو بات صحیح ہے، اور نہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی مستقل دشمن بھی نہیں ہوتا، یہ صرف مفادات پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے مفادات دیکھیں، اور دیکھنے بھی چاہیے۔ لیکن بنگلہ دیش کی جو عبوری حکومت نے پاکستان کے ساتھ اپنے روابط آگے بڑھائے تھے، تو دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط کو اب ماضی میں یعنی پچھلے 1 سوا سال میں فروغ دیا گیا، اور دونوں ملکوں نے ویزے کے اجراء کو بھی آسان بنایا، اور
فلائٹ آپریشن بھی بحال کیا۔ بنگلہ دیش کی جو عبوری حکومت کی تھی اس کے سربراہ یونس صاحب تھے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، گرامین بینک کے حوالے سے سب لوگ انہیں جانتے ہیں، اور وزیر اعظم نواز شریف سے بین الاقوامی فورم سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ اب بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی کامیابی کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں مزید بہتری کی بہت زیادہ امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ شیخ حسینہ کی حکومت میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، اور اب بنگلہ دیش میں ایک ایسی حکومت آ رہی ہے جو پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے، اور وہاں پہ لوگ بڑے خوش ہیں۔ ماضی میں جب بھی BNP اقتدار میں آتی رہی ہے تو خالدہ ضیاء کی حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ برادرانہ دوستانہ تعلقات تھے، اور اب وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہونے والا ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ BNP جماعت اسلامی دونوں کو انڈیا مخالف جماعتیں ہی سمجھا جاتا ہے، اور انڈیا بنگلہ دیش میں جو بھی انڈیا مخالف جماعت ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے قریب ہوگی، اور اس وقت بنگلہ دیش میں انڈیا مخالف جذبات پائے جاتے ہیں، ان کے تعلقات بھی خراب ہیں۔ اگرچہ مودی جی نے طارق صاحب کو الیکشن میں کامیابی کے بعد کال بھی کی ہے، لیکن یہ ایک سفارتی نارمز ہیں، تو پاکستان کو یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں نئی آنے والی حکومت انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ اپنے اگر تعلقات استوار کرتی ہے تو ظاہر ہے تھوڑی سی مشکلات آئیں گی۔ اگر بنگلہ دیش اور پاکستان نے اپنے تعلقات کو آگے بڑھانا ہے تو ویزا اور ٹیرف کے جو معاملات ہیں ان کو مزید بہتر کرنا ہوگا، فری کرنا ہوگا، فری پالیسی بنانی ہوگی، اور دونوں ممالک ایسا دفاعی معاہدہ بھی کر لیں جس میں ایک دوسرے پر حملہ جو ہے وہ اگر کیا جائے تو ایک ملک پر ہو تو دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں ممالک ایسا معاہدہ بھی کر لیں جس میں ایک یعنی جس طرح سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا لاسٹ ایئر، تو پاکستان اور سعودی عرب نے گزشتہ برس ایک دفاعی اسٹریٹجک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت کبھی کسی بھی ایک ملک کے خلاف اگر جارحیت ہوئی تو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گی، اور انڈیا کی پالیسیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کے تمام ہمسایوں کو اس سے شکایت ہے، اور بنگلہ دیش کو بھی ہیں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کو حالیہ عرصے میں چونکہ دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آئے تھے تو بہت احتیاط سے چلنا ہے۔ بنگلہ دیش کے انتخابی نتائج کے بعد خطے میں ایک نئی صف بندی تو ہوگی جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور چین جو ہے وہ خطے کے معاملے پر ایک ساتھ دکھائی دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی پیریا ٹاؤن کے پاس ایک M9 موٹر وے ہے، اس پر ایک ٹینکر اور بس حادثے میں کوئی 13 لوگ ہلاک ہوئے جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اب ٹریفک پولیس اور کراچی انتظامیہ کی کارکردگی آپ دیکھیں کہ کراچی حیدرآباد کے لیے بنایا گیا موٹر وے جو ہے وہ انتہائی غیر محفوظ ہے۔ پہلے بھی کہا گیا ہے لوگ غلط سائٹ سے ہائی وے میں داخل ہوتے ہیں، رانگ ٹرن لینا ایک معمول کی بات ہے، خصوصاً جب سوراب گوٹ سے بیریا ٹاؤن تک کا سفر انتہائی غیر محفوظ ہے۔ موٹر وے کی طرف نہ تو جنگلہ ہے، اور متوازی سڑک نہ ہونے کے باعث جگہ جگہ غیر قانونی لوگوں نے کٹ سے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری پوری قوم کی عادت ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک اتنی اونچی اور اتنی مضبوط دیوار سی بنائیں، پلر سے لگائیں، بہت زیادہ اونچے نہ ہوں، 6 فٹ 5 فٹ کے، کوئی یا نہ تو وہاں سے اس کو توڑ سکے نہ کراس کر سکے۔ خاص طور پر ٹیکسی اور چھوٹی گاڑیاں، موٹر سائیکل، یہ شارٹ کٹ لگاتے ہیں تو ہمیشہ حادثے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو شارٹ کٹ کا پاکستان میں پورے ملک کی ٹریفک میں ان کو روکنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں روکا گیا، جہاں جہاں یہ روک دیا گیا ہے وہاں حادثات کم ہو جاتے ہیں۔ جہاں جہاں آمنے سامنے سے آنے والی ٹریفک کے لیے جگہ نہیں بچتی وہاں حادثات ہوتے ہیں۔ ان حادثات کو روکنے کے لیے پاکستان میں چند کالم نگار اپنی طرف سے کالم لکھتے ہیں، ہم نے بھی بہت کالم بھی لکھے، خبریں بھی چھاپیں، اور ریڈیو بھی پروگرام کیے، ٹی وی کے بھی، اخبار میں بھی لکھا، پاکستان میں بھی اخبارات میں لکھتے رہتے ہیں، اور اب ہم یہاں سے بھی اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے پاکستان کی حکومت سے، صوبائی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے
کہ جیتے جاگتے انسان بالکل صحیح جا رہے ہیں اور ایک معمولی سی غلطی سے لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور صوبائی حکومتوں کے کان پر یوں نہیں رنگتی کہ اس معاملے کو حل کریں۔ اس میں جو اس علاقے کا ڈپٹی کمشنر، ٹریفک پولیس اور انتظامیہ کے جو لوگ ہوں، انہیں سخت ترین سزائیں دینی چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ جی اچانک اگر گاڑی آ جائے اور رانگ سائڈ سے سفر کرتی ہو تو دوسرا ڈرائیور کیا کرے گا؟ سوراب گوٹھ آصف اسکوائر سے آگے چوک کو ایک گزرگاہ بنائے بغیر بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ جو ہے ایک رانگ سائڈ ڈرائیونگ وہاں معمول بن کے رہ گئی ہے۔ اور بے شمار علاقے ہیں جہاں بجری اور ریت کے جو بس ڈمپر لگا رکھے ہیں، جس سے نہ صرف سڑک تنگ ہو جاتی ہے بلکہ ریت بھی وہاں پر پڑی رہتی ہے اور سڑک پر جمی رہتی ہے، جس سے ٹریفک کی روانی میں خلل پڑتا ہے اور اکثر ٹریفک جام بھی رہتا ہے۔ تو یہ منٹوں کے سفر میں لوگوں کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ ٹریفک پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک کی خلاف ورزیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں ہے، نہ کیمرے لگائے گئے ہیں۔ حکومت کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں روکنے میں حقیقت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جہاں سے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے اور بھی ان کے پاس پروجیکٹ ہیں۔ یہ پروجیکٹ نہیں ہے کہ جس میں غریب آدمی، متوسط طبقہ جو سفر کرتا ہے لوکل ٹرانسپورٹ میں، چاہے وہ ویگنیں ہوں، ٹیکسیاں ہوں، بسیں ہوں، گاڑیاں ہوں، موٹر سائیکل ہوں، لوگ متوسط طبقہ ہر جگہ پستا ہے، اور صوبائی حکومتیں اس حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھاتی۔ تو یہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور غیر قانونی پارکنگ کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ادھر اسٹیٹ بینک کے ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستانی فری لانسر نے یہ مالی سال جو ہے اس کی پہلی ششماہی میں ہی 55 کروڑ ڈالر سے زائد کمائے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے اس میں کتنا پوٹینشل ہے، یعنی 2.5 ارب ڈالر پاکستان ابھی تقریباً اس سے کما رہا ہے، لیکن حکومت نے ای کامرس کے حوالے سے لوگوں کو کوئی سہولت نہیں دی ہے، اور جو لوگ ای کامرس کر رہے ہیں، جو ایمانداری سے اور محنت سے کام کر رہے ہیں، وہ تو پیسے کما رہے ہیں، لیکن جو لوگ شارٹ کٹ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، چاہے وہ امیزون پہ کریں، ای بے پہ کریں، ایٹسی پہ کریں، اسٹور نیوی پہ کریں یا وال مارٹ پہ کریں، شارٹ ٹرم کر کے اپنے پیسے بنا کے غائب ہوتے ہیں، جس سے پاکستان کا بھی نام بدنام ہوتا ہے، اور جو جینون انویسٹر ہوتے ہیں، چھوٹے انویسٹر، ان کی رقم بھی ضائع ہوتی ہے، اور پھر لوگ پاکستان میں ایسے ورچوئل اسسٹنٹ سے کوئی کام کرانا پسند نہیں کرتا۔ پوٹینشل بہت ہے پاکستان میں، اگر لوگ ایمانداری سے محنت سے کام کریں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا پوٹینشل ہے کہ 2.5 ارب ڈالر سال میں اگر لوگ وہاں پہ ٹوٹل کما رہے ہیں، اور ایک شخص بھی یہ جو ہے وہاں پر اگر ایمانداری سے 3-4 لاکھ 5 لاکھ کما رہا ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاکستان میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ کام کر سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ایمانداری سے کام کرے اور کسی کو دھوکہ نہ دے۔ ہر پلیٹ فارم پر پاکستانیوں کی سب سے زیادہ شکایات ہے، جہاں کینیڈا میں ہمیں امیزون، ای بے اور وال مارٹ اور ایٹسی اور اسٹور نیوی کی بے شمار شکایات آتی ہیں، پاکستانی کیا کیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی لوگ پاکستانیوں کے ساتھ بزنس نہیں کرتے، اور کئی لوگوں نے تو پاکستانی کمیونٹی کا تقریباً بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ وہ اگر طریقے سے ہمارے لوگ کام کریں، بات کریں، تو بہت پوٹینشل ہے کینیڈا میں، امریکہ میں ہمارے بے شمار دوست کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، پوری معلومات ہے کیسے کیا جاتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، اور کیسے بے ایمانی کی جاتی ہے، کیسے لوگوں کو 2 نمبری کی جاتی ہے، کیسے سامان غلط بھیجا جاتا ہے، لیبل اور شپنگ میں دھوکہ دہی کی جاتی ہے، اور اللیگل کام کیے جاتے ہیں، ڈراپ شپنگ کرتے ہیں جو الاؤ نہیں ہوتی، جو الاؤ ہوتی ہے وہ لوگ کرتے نہیں ہیں۔ تو حکومت کو اس معاملے میں بھی کچھ قدم اٹھانا چاہیے کہ جن لوگوں کی شکایات آ جائیں، جن لوگوں نے انویسٹر کے پیسے ڈبوئے ہوں، زیادتی کی ہو، اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی مانیٹرنگ ایک ٹیم بنانی چاہیے۔ جو لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک شکایتی پیج بھی ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اس میں ملوث رہے تھے، اور انہوں نے ملک کو، قوم کو، اسٹیٹ بینک کو، حکومت کو
اور لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو روکنے کے لیے بھی کچھ تدابیر کی جائیں، اور جو ہمارے آن لائن بزنس کو مانیٹر کرنے والے ادارے ہیں، ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے اس کے حوالے سے۔ برطانیہ میں انسانی سمبلنگ کے ایک بڑے نیٹ ورک کو پکڑا گیا ہے۔ یہ 33 غیر ملکیوں کو جو اسائلم سیکر تھے ان کو بھری ایک بس لے کر جا رہے تھے، تو جب اس کو روکا گیا اور چیک کیا گیا تو فرانس جانے والی فیری کے ذریعے یہ لوگ ملک سے باہر روانہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کو بس کہہ لیں، ٹرک کہہ لیں، اس کے پچھلے حصے میں لکڑی کے تختوں پر انتہائی مشکل حالات میں نیچے چھپایا گیا تھا۔ ان میں پاکستان کے بھی لوگ تھے، بھارت کے بھی لوگ تھے، بنگلہ دیش کے بھی لوگ تھے، اور غیر قانونی طور پر جانے والوں کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان ملکوں نے بہت سختی کر دی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو آپ جا نہیں سکتے، چھپ چھپا کے اگر 100 میں 2 4 5 بچت ہو جاتی ہے تو ان کو نوکری نہیں ملتی، اگر نوکری مل جائے تو پیسے بہت کم ملتے ہیں، اگر پیسے کم مل جائیں آپ پھر بھی گزارا کر لیں تو آپ وہاں لیگل ہونے کے لیے آپ کے لیے بہت مسائل ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بہت زیادہ کوالیفائڈ ہیں، جن کو انگلش آتی ہے یا کوئی اور زبان آتی ہے، اس زبان اور اس اسکل کا فائدہ اٹھا کر اس ملک کی امیگریشن کا ویزا اپلائی کریں۔ امیگریشن کا مقصد ہوتا ہے مستقل سکونت، آپ وہاں مستقل رہ سکتے ہیں، 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد آپ کو وہاں کا پاسپورٹ مل جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی کام نہ کریں اللیگل، جس سے آپ یا آپ کے اپنے پیارے آپ کی راہ تکتے رہ جائیں۔ ابھی یہ جو کچھ دن پہلے عراق اور یورپ جانے کے جو خواہش مند لوگ تھے، ان میں سے کئی لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ پہلے حکام نے بتایا کہ یہ لوگ جھڑپ میں مارے گئے ہیں، پھر بتایا گیا کہ یہ برف کے طوفان میں جو ہے یہ دب گئے، اور گجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، یہ ان علاقوں کے لوگ تھے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں۔ 2 4 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عزیزوں سے رابطہ قائم کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں موجود ہیں، عراق پہنچ گئے، لیکن بڑی اکثریت نہیں پہنچ سکی۔ ان کے پیارے ان کے انتظار میں روز دعائیں مانگ رہے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو بتایا گیا کہ ان کے عزیز یا رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، اور ان کی باڈیز جو ہیں پاکستان لائی جا چکی ہیں۔ تو ابھی لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو چوری چھپے ایران سے یا عراق سے یا لیبیا سے جاتے ہیں، سب سے خطرناک راستہ ہے۔ وہاں سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے، وہاں سے سڑک تو ہے نہیں ہے، وہاں تو پہاڑ ہیں اور دریا ہے، اور اس کے بعد سمندر ہے، اور سمندر سے غیر قانونی کشتی کے ذریعے جب لوگ جاتے ہیں، اور خاص طور پر جنہیں تیرنا نہیں آتا وہ تو انہوں نے تو ڈوبنا ہی ہے، لیکن جن لوگوں کو تیرنا بھی آتا ہے وہ سمندر میں تو نہیں تیر سکتے۔ کئی 100 میل اگر ان کو تیرنا پڑے تو کیسے وہ تیر کے جا سکیں گے؟ تو غیر قانونی طریقے سے جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور آخری بات، لاہور میں ایک صحافی خرم اقبال جو ہم ٹی وی سے وابستہ تھے، اسائنمنٹ ایڈیٹر تھے، انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ لگائی تھی کہ میاں والی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں، ان کی تقریر کا ایک کلپ دکھایا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جی شاید ان کی زبان پھسل گئی ہے اور کوئی جملہ انہوں نے ایسا کہہ دیا ہے۔ لیکن یہ ویڈیو تو اب بھی مسلم لیگ کے سوشل میڈیا پیج پر موجود ہے۔ ان کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ویڈیو میں ترمیم کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں، اس کا فرانزک ٹیسٹ کرا لیں، میں نے کوئی ترمیم نہیں کی اور سوشل میڈیا پر جو شیئر کیا ہے تو اس میں کوئی نہ تو ایڈیٹنگ ہوئی ہے نہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ پھر بھی اس نے کہا کہ جی اگر غلطی ہوئی ہے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، میں نے غلطی ویسے نہیں کی، اور وہ شیئر کیا۔ مریم نواز نے بولا تھا یہ ویڈیو کلپ جو ہے ان کے حوالے سے ظاہر ہے وائرل ہو گیا تھا، اور وہ ان کا کہنا تھا کہ جی مجھ سے بار بار کہا جاتا رہا کہ آپ نے ویڈیو میں ایڈیٹنگ کیوں کی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس کا فرانزک ٹیسٹ تو کرائیں، تو بہرحال مریم نواز کی زبان پھسل گئی، ہو جاتا ہے ایسا، تیزی میں انسان بات کرتا ہے۔
تو حکومت کو کم سے کم اتنی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے ایکشن نہیں لینے چاہیے کہ ایک صحافی کو اٹھا لیں. اگر یوں ہونے لگے تو یہاں تو پاکستان میں ہر دوسرا شخص جو ہے وہ آج کل یا تو ولاگ بنا رہا ہے یا کچھ شیئر کر رہا ہے. تو یہ چیزیں اگر شیئر کرنے سے حکومت کو نقصان ہونے لگا تو حکومت کس کس کے پیچھے جائے گی؟ تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں. اس پہ حکومت کو میں سمجھتا ہوں معذرت کرنی چاہیے. یہ حکومت کا اقدام غیر مناسب تھا، اور اس طرح صحافیوں کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر پیکا ایکٹ لگانا شروع کر دیں گے تو پھر کون ملک میں صحافت کر سکے گا؟ کوئی تو، ہر شخص آپ کی بات سے ایگری نہیں کر سکتا، ہر شخص آپ کے ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا، ہر شخص کسی ایک حکومت کی مسلسل سپورٹ نہیں کر سکتا ماں سوائے چند لوگوں کے جن کے ظاہر مفادات وابستہ ہوں. تو حکومت کو اس حوالے سے سنجیدگی سے یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنی چاہیے. پہلے میڈیا کے جو لیڈران ہیں، پریس کلب کے لوگ ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے کہ آپ کے اس جرنلسٹ نے ایسا کیا ہے. وہ ان کو سمجھائیں کہ بھئی آپ نے آئندہ احتیاط کرنی ہے. آپ اس کو پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، مارتے ہیں بری طرح، اور پھر کیس بناتے ہیں، پھر بڑی مشکل سے اس کی جان خلاصی ہوتی ہے. آخری بات، وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریباً کوئی 21 لاکھ مستحق خاندان کے لیے فیکس 13,000 روپے دینے کا اعلان کیا، یعنی 38 ارب روپے جو ہے رمضان پیکیج ہے. بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا جی ہم ملک کے کونے کونے میں سفید پوش لوگوں کو شفاف طریقے سے ڈیجیٹل اسکریننگ کے ذریعے ادائیگیاں کی جائیں گی. اب یہ اس میں شفافیت کا کیا طریقہ ہوگا؟ کون لوگ ہیں جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں؟ کیا آپ انہی کو دیں گے یا نئے لوگوں کو بھی دیں گے؟ مریم نواز نے بھی 40 سے 50 ارب روپے کا دینا کا اعلان کیا. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. آپ اگر ان کو پیسے دے رہے ہیں تو ڈیجیٹل ادائیگی تو بہت شفاف طریقہ ہوتا ہے، لیکن اس کی فہرستیں کہاں ہیں؟ کن لوگوں کو ملیں گی؟ ہمارے تو کسی جاننے والے نے آج تک ہمیں نہیں بتایا. ہمارے سورس، ہمارے دوست، ہمارے جاننے والے کہ ہمیں کسی غریب نے بتایا ہو کہ ہمیں پیسے ملے ہیں. تو حکومت کو یہ بتانا چاہیے، علاقہ وار وہاں کے جو پی ہیں ان کو ایک فہرست دینی چاہیے کہ آپ کے علاقے میں 20,000 لوگوں کو یہ پیسے دیے گئے ہیں، اور اگر کسی کو بھی کوئی معلومات چاہیے تو انہیں پتہ ہو. اگر صرف ایسے ہی ہوا میں بات کریں گے تو لوگ پھر بات کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی یہ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اور ایک زمانے میں یوٹیلیٹی جو سٹور ہوتے تھے اس پہ کم قیمت پہ غریبوں کو سامان ملتا تھا، وہ تو سسٹم ہی فرسودہ قرار دے دیا گیا ہے، اور اس میں ناقص اشیاء خرد و نوش بھی ہوتی تھی. مستحقین کی عزت نفس بھی پامال کی جاتی تھی، لوگوں کو قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، کرپشن بھی ہوتی تھی. یہ تو بات تسلیم کی ہے شہباز شریف نے. تو اب یہ ہے کہ اس کی شفافیت کا صوبائی حکومت بھی اور فیڈرل حکومت بھی اس کا کوئی میکانزم بنائے، اور جو باقی دوسرے صوبے ہیں انہیں بھی ان کو فالو کرنا چاہیے. اور مستحقین لوگ، وہ لوگ جو رمضان میں اپنے بچوں کو فروٹ نہیں کھلا سکتے، جو اپنے بچوں کو عید کی خوشیاں نہیں دے سکتے، یہ صرف اور صرف ان کے لیے ہونا چاہیے. اس میں کوئی غیر مستحق لوگ آئیں تو ایسا کوئی نظام ہونا چاہیے کہ ان کو اس میں ان کا نام نکال دینا چاہیے. آپ دیکھ رہے تھے اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان. پروگرام ہمارا دیکھتے رہیے. آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے جو سب لوگ کرتے ہیں لیکن میں نے آج تک نہیں کی، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. بہت شکریہ.